بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول سبق نمبر 65۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، باب سوم مسند الیہ کے حالات و احوال کے بارے میں ہے۔ بحث سوم اس بارے میں ہے کہ کبھی کبھار کلام میں مسند الیہ معرفہ لایا جاتا ہے، اور فصل چہارم اس بارے میں ہے کہ کلام میں مسند الیہ جو معرفہ لایا جاتا ہے وہ کبھی کبھار اس میں موصول کی صورت میں ہوتا ہے۔ اس بارے میں باقی بحث گزر چکی ہے۔ بعض اغراض بلاغی رہتی ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ حق یہ ہے کہ مسند الیہ کلام میں اسم موصول تب لایا جائے جب متکلم کے پاس سامع کو سمجھانے کے لیے کوئی اور راستہ نہ ہو۔ لیکن اگر متکلم اور بھی کئی طریقوں کے ذریعے سے سامع کو سمجھا سکتا ہے، پھر بھی مسند الیہ کلام میں اسم موصول لے کر آتا ہے تو وہ کئی اغراض بلاغی کے تحت ہوتا ہے۔ ان میں سے بعض کل گزر گئے اور بعض انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ وہ اغراض بلاغی کہ جن کے تحت کلام میں مسند الیہ اسم موصول لایا جاتا ہے، ان میں سے چھٹا غرض بلاغی ہے التحقیر، کسی کو حقیر سمجھنا۔ نحو من لم یدر حقیقت الحال قال ما قال، متکلم کہتا ہے کہ جس کو حقیقی صورتحال کا علم نہیں ہے وہ کہتا رہے جو کہے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ اس بندے کی تحقیر کرنا چاہتا ہے، اس کو حقیر سمجھ رہا ہے کہ جس کو حقیقی صورتحال کا پتہ نہیں ہے اور پھر بھی باتیں کر رہا ہے۔ ساتواں غرض بلاغی استہجان التصریح بالاسم، متکلم مناسب نہیں سمجھتا کہ اس مقام پر اس مورد پر نام لیا جائے، قبیح سمجھتا ہے کہ یہاں پر اگر نام لی جائے۔ مقام ایسا ہے، موقع ایسا ہے۔ مثلا خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے وَوَارَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، سورۃ یوسف آیت نمبر 23۔ اور یوسف جس عورت کے گھر میں تھے اس نے انہیں اپنے ارادے سے منحرف کر کے اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ فی بیتہا عن نفسہ وغلقت الابواب، یہ مکمل ایک طولانی آیت ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ موقع اور محل ایسا ہے، یہ واقعہ ایسا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے مناسب نہیں سمجھا کہ زلیخا کا نام لے۔ آٹھواں غرض بلاغی کہ جس کے تحت کلام میں مسند الیہ اس میں موصول لایا جاتا ہے، وہ ہے اشارۃ الی وجہ الذی یبنی علیہ الخبر من ثواب او عقاب۔ مسند الیہ کو اسم موصول اس لیے لایا جاتا ہے تاکہ اس سبب کی طرف اشارہ کیا جا سکے، اس سبب کو بیان کیا جا سکے کہ جس کے بنا پر ثواب یا عقاب دی جا رہی ہے، کہ جس سبب کی بنا پر بعد میں جو خبر دی جا رہی ہے ثواب کے بارے میں یا عقاب کے بارے میں، تو وہ جس کی بنا پر دی جا رہی ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا سکے۔ اس لیے بھی کبھی کبھار کلام میں مسند الیہ اس میں موصول لایا جاتا ہے، کا قولہ تعالی، جس طرح کہ خداوند تبارک و تعالی کا فرمانا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، سورۃ الحج آیت نمبر 50۔ پس جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال انجام دیتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا لایا گیا ہے، الَّذِينَ کا ذکر ہے، الَّذِينَ لے کر آئے ہیں۔ الَّذِينَ کیوں لے کر آئے ہیں؟
मुस्नदुन इलैह को इसम मौसूल क्यों लेकर आए हैं? इसलिए ताकि ये बता सकें कि ये जो लहुम मगफिरतुन व रिज़्कुन करीम, यानी जो जज़ा का जिक्र किया जा रहा है, मगफिरत और रिज़्क़ करीम, ये किस वजह से है, इसकी वजह क्या है, इसका सबब क्या है? तो इसका सबब क्या है? आमनु व अमिलुस्सालिहात फल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात लहुम मगफिरतुन व रिज़्कुन करीम। बस जो लोग ईमान लाते हैं और नेक आमाल अंजाम देते हैं, यानी ये जो बाद में सवाब मिल रहा है, जो अजर मिल रही है, इसकी वजह ईमान और अमल सालेह है। ये बयान करने के लिए अल्लज़ीना को लेकर खुदावंद तबारक व तआला इस आयत में लाए हैं। अत्तौबीख, कभी कभार इसलिए भी कलाम में किसी जुमले में मुस्नदुन इलैह इसमें मौसूल को लाया जाता है ताकि मुतकल्लिम उसके ज़रिए से तौबीख करे, जिसकी तौबीख करना चाहता है, ताकि उसकी तौबीख करे यानी उसकी मुज़म्मत करे, उसकी इहानत करे। ना हो कौलिही ताला, जिस तरह के खुदावंद तबारक व तआला का फरमाना है, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। सूरतुल गाफिर आयत नंबर 60। इस सूरे को सूरतुल मोमिन भी कहते हैं। कुरान मजीद के बाद सूरों के कई नाम हैं, उनमें से एक सूरतुल गाफिर भी है, जिसका दूसरा नाम सूरतुल मोमिन है। ये मुकम्मल आयत इस तरह है, वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। और तुम्हारा रब फरमाता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। जो लोग अज़राह तकब्बुर मेरी इबादत से मुंह मोड़ते हैं, यकीनन वो जलील होकर अनकरीब जहन्नम में दाखिल होंगे। अब उन लोगों की तौबीख खुदावंद तबारक व तआला कर रहे हैं कि जो यस्तकबिरून अन इबादती, जो खुदावंद तबारक व तआला की इबादत से मुंह मोड़ते हैं, तो उनकी तौबीख कर रहे हैं खुदावंद तबारक व तआला, उनकी मुज़म्मत कर रहे हैं। इसलिए खुदावंद तबारक व तआला ने यहाँ पर इस आयत में जो मुस्नदुन इलैह है वो इसमें मौसूल लेकर आए हैं। 10वां गरज बलागी कि जिसकी बिना पर कलाम में जुमले में जो मुस्नदुन इलैह लाया जाता है वो इसमें मौसूल होता है, वो है अल इस्तिग़राक़। इस्तिग़राक़ यानी हुक्म फर्द को शामिल है, हर फर्द को शामिल है। ऐसा नहीं है कि मसलन अगर 10 अफराद में से, हुक्म के 10 अफराद में से या 20 अफराद में से एक को बजा लाया गया तो बस मुजज़ी है, काफ़ी है। ऐसा नहीं है। कभी कभार तो ऐसा होता है ना कि हुक्म हर फर्द को शामिल नहीं होता, बल्कि उमूमी होता है। अगर कोई एक फर्द भी आपने उसका बजा लाया तो काफ़ी है, या अगर मसलन 2 या 4 का कहा गया है वो बजा लाया गया तो काफ़ी है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हुक्म हर फर्द को शामिल होता है, हर फर्द को शामिल होता है। उस हुक्म के हर फर्द को आपने बजा लाना है। मसलन एक मिसाल देते हैं कि शारी की तरफ से फर्ज करें हुक्म आया कि अगर आपने फलान गलती की तो किफ़ारे के तौर पर आप किसी एक फ़कीर को खाना खिलाएं। अब फ़कीर तो बहुत ज़्यादा हैं दुनिया में, एक गांव में, एक शहर में हो सकता है 1000 से भी ज़्यादा फ़ुक़रा हों, लेकिन अगर आपने किसी एक फ़कीर को खाना खिलाया तो बस आपने हुक्म पर अमल कर दिया। बस एक फ़कीर को खाना खिलाना काफ़ी है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हुक्म होता है उमूमी, हर फर्द को शामिल होता है। इससे आप बरी ज़िम्मा नहीं होंगे कि अगर आपने उन
تمام افراد میں سے بعض یا کسی ایک فرد کو تو بجا لایا لیکن بعضوں کو چھوڑ دیا نہیں. اگر شارع کی طرف سے مثلا حکم آ جائے کہ اکرم العلماء، علماء کا اکرام کرو، تو اب اکرم العلماء اگر آ گیا ہے تو اب اگر آپ 1000 علماء ہیں ان میں سے اگر آپ ایک کا اکرام کریں باقیوں کو چھوڑ دیں تو آپ نے حکم کو بجا نہیں لایا. اگر 1000 علماء ہیں فرض کریں تو 1000 علماء کا اکرام آپ کو کرنا ہوگا، اگر 2000 ہے تو 2 کا کرنا ہوگا، اگر 2 علماء ہے تو فقط 2 کا کرنا ہوگا. اس کو کہتے ہیں عموم استغراقی، یعنی حکم ہر فرد کو شامل ہے. نحو الذین یاتونک اکرمہ، جو بھی تیرے پاس آئے اس کا اکرام کرے. اب یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ اگر تیرے پاس ایک بندہ آئے تو اس کا آپ اکرام کریں دوسرے کا نہ کریں، بس آپ نے حکم بجا لیا، ایک بندے کا اکرام آپ نے کر لیا، بات ختم. ایسا نہیں، بلکہ اگر آپ کے پاس 10 بندے آئیں تو ان کا بھی آپ نے اکرام کرنا ہے، ایک بندہ آئے اس کا بھی کرنا ہے، اور اگر 5000 بندے فرض کرو آئے ان کا بھی اکرام کرنا ہے. الذین یاتونک اکرمہ، ان میں سے ہر ایک کا اکرام آپ کے اوپر لازمی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک کا اکرام کر لیا بس باقیوں کا اکرام چلا گیا، اس کی اکرام کی ضرورت نہیں ہے، ان کے اکرام کی ضرورت نہیں ہے. اغراض بلاغی میں سے 11واں غرض بلاغی کہ جس کی وجہ سے مسند الیہ اس میں موصول لایا جاتا ہے وہ ہے الابہام، بات کو مبہم رکھنے کے لیے. مکمل بات سمجھانا نہیں چاہتے آپ. مثلا خداوند تبارک و تعالی کا فرمانا ہے نحو قولہ تعالی افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور. سورۃ العادیات آیت نمبر 9 اور 10. اس کا ترجمہ ہے کیا اسے معلوم نہیں جب اٹھائے جائیں گے وہ جو قبروں میں ہیں اور جو کچھ دلوں میں ہے اسے ظاہر کر دیا جائے گا. اب یہاں پر ما اور ما 2 دفعہ ما موصولہ کا استعمال ہوا ہے، ما فی القبور ما فی الصدور، لیکن بات کو مبہم رکھا ہے خداوند تبارک و تعالی نے، بتانا نہیں چاہتے تفصیل سے جو کچھ قبروں میں ہے جو کچھ دلوں میں ہے. اب کیا ہے اس بارے میں وضاحت خداوند تبارک و تعالی کرنا نہیں چاہتے. وَعْلَمْ أَنَّ تَعْرِيفَ بِالْمَوْصُولِيَّةِ مَبْحَثٌ دقیق المسلک یوفقک علی دقائق من البلاغة تونسک اذا انت نظرت الیہا بثاقب فکرک فاسرار ولطائف التعریف بالموصولیة لا يمكن ضبطها واعتبر في كل مقام ما تراه مناسبا حسب ذوقك السلیم والسیاق. اس میں فرمانا چاہتے ہیں کہ جو یہ ہمارا اس میں موصول کے بارے میں جو بحث ہے کہ مسند الیہ کو کلام میں اس میں موصول لایا جاتا ہے، یہ ایک دقیق بحث ہے، اور جب یہ دقیق بحث ہے تو یہ اس بنا پر دقیق ہے کہ جتنے بحث دقیق ہے اس میں اس کے اندر علم بلاغت کے بھی بہت سارے دقیق نکات ہیں، بہت سارے لطیف نکات ہیں. بالفاظ دیگر آپ اس اسم موصول کے بحث کے اوپر غور و فکر کر کے اپنے کلام کو بہت ہی بلیغ بنا سکتے ہیں. بہت سارے لطیف اور ظریف نکتے آپ کلام سے نکال بھی سکتے ہیں، اور جب آپ کلام کرتے ہیں تو آپ ادا بھی کر سکتے ہیں جب آپ اچھی طریقے سے اس بحث میں غور و فکر کریں. اس میں بہت سارے اسرار و لطائف ہے کہ جس کا ضبط کرنا سب کے سب کا حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، یعنی اتنے سارے اس میں اغراض بلاغی ہیں کہ جن کا ضبط کرنا ممکن نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے اغراض بلاغی کے تحت آپ مسند الیہ کی جگہ پر اس میں موصول کو لا سکتے ہیں، بس اس میں غور و فکر کریں. ذوق سلیم، سیاق و سباق اور قرائن حالی اور احوالی، قرائن حالیہ اور قرائن مقامیہ کے ذریعے سے آپ
ان چیزوں تک پہنچ سکتے ہیں، ان اغراض بلاغی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔